السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی کرنٹ افیئرز. میں ہوں احسن شہزاد. ناظرین، حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کافی دنوں سے مذاکرات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور ابھی تک مذاکرات نہیں ہو پا رہے. دوسری جانب پی ٹی آئی مطالبات لکھ کر کیوں نہیں دے رہی؟ طلال چودھری کا جو دعویٰ تھا وہ بھی سامنے آ گیا ہے اور پی ٹی آئی کافی بار کہہ چکی ہے پریس کانفرنس کے ذریعے اور بھی کافی طریقوں کے ذریعے کہہ چکی ہے کہ جی ہمارے جو مطالبات ہیں یہ ہمارے مطالبات ہیں اور آپ لوگ مانیں ہمارے مطالبات. بار بار مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، ٹیبل کے اوپر ٹاک بھی کی جاتی ہے، مگر ابھی تک بانی پی ٹی آئی مان نہیں رہے اور بانی پی ٹی آئی کے جو مطالبات ہیں وہ حکومت نہیں مان رہی. آخرکار یہ سلسلہ کب تک چلے گا اور کہاں جا کے یہ ختم ہوگا؟ دوسری جانب علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں جو بانی پی ٹی آئی کی بہن ہے کہ جی مذاکرات کا جو سلسلہ ہے یہ شروع سے سلسلہ جاری ہے اور یہ آفریں شروع سے لے کے ابھی تک آ رہی ہیں، براہ راست ابھی رابطہ نہیں ہو پا رہا. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے پروگرام میں آج موجود ہیں شیخ امتیاز ایم پی اے پی ٹی آئی کہ پی ٹی آئی اب مذاکرات کیوں نہیں کرنا چاہتی اور گورنمنٹ کے جو مطالبات ہیں وہ کیوں نہیں مان رہی، آخرکار وجہ کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے آج. شیخ صاحب، پی ٹی آئی اتنے دن ہو گئے آپس میں مذاکرات ہو رہے ہیں، کیوں نہیں مان رہی پی ٹی آئی جو حکومت کے جو مطالبات ہیں؟ اب تو طلال چودھری نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے جو ہے مطالبات وہ لکھ کر سامنے پیش کریں، ہم پڑھیں گے، ان کو اسٹڈی کریں گے، اس کے بعد جا کے جس کا رزلٹ نکالیں گے اگر رزلٹ کے قابل ہوئی تو. کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ سب سے پہلے تو مطالبات جو ہیں وہ ہمارے ہیں، مطالبات ان کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کو جو دفنانے کی کوشش کی ہے پچھلے 2 سال سے وہ پی ٹی آئی کو کی گئی ہے اور مینڈیٹ پی ٹی آئی کا چرایا گیا ہے. گولیاں پی ٹی آئی پہ برسائی گئی ہیں اور گھر اور گھریلو پہ چار دیواری کے تحفظ کا پامال پی ٹی آئی کے لوگوں کیا گیا ہے. لوگوں کے کاروبار، پی ٹی آئی کے لیڈروں کے کاروبار تباہ کیے گئے ہیں. ابھی تک لیڈر جو ہیں وہ اندر ہیں اور مطالبات جو ہے وہ ہمارے ہونے ہیں، ان کے نہیں ہونے. ہمارے مطالبات 2 ہیں اور وہ پوری دنیا کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، وہ تو پتہ ہے. آپ لوگ پریس کانفرنس کے ذریعے مطالبات اپنے سامنے رکھتے ہیں گورنمنٹ کے اور گورنمنٹ سنتی بھی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے اور کافی بار ملاقاتیں بھی اس چیز کے اوپر ہوئی ہیں. پھر یہ نون لیگ کیوں کہہ رہی ہے کہ ان کے جو طلال چودھری صاحب ہیں سینئر رہنما نون لیگ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ لکھ کے پیش کریں؟ لکھنے میں اور پریس کانفرنس کرنے میں اور ٹیبل ٹاک کرنے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، نون لیگ کی یہ بدنیتی ہے کیونکہ اگر یہ ہو جاتے ہیں مطالبات یا یہ کامیاب ہو جاتے ہیں مذاکرات تو ان جن لوگوں کی چھٹی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو سب کو پتہ ہے کہ یہ سارے چوری کے مینڈیٹ سے واپس آئے ہوئے ہیں یہاں. ٹھیک ہے، بالکل. تو یہ جو مرضی کہتے رہیں. دیکھیں، جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے جس میں 100 لوگ بیٹھے ہیں وہ ہر کوئی اپنی اپنی چیز لکھ کے نہیں لے کے آتا. وہ وہاں پہ آ کے بیان کرتے ہیں یا پھر اس کے بعد جا کے پریس کانفرنس میں بیان کر دیتے ہیں. لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، اس سے صرف ان کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، 25 کروڑ عوام کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ فی الحال ہمارے 2 مطالبات ہیں. پھر میں بتا دیتا ہوں طلال چودھری صاحب کو کہ نمبر 1 ہمارے جو پولیٹیکل قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے. نمبر 2 سپیریئر ججز پہ مشتمل جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں جوڈیشل کمیشن جو ہے یہ بنے گا؟ وہ فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا یہ والا جو آپ مطالبات کر رہے ہیں؟ نہیں، اس میں حرج کیا ہے کیونکہ گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ ہم نے سارا کچھ کیا ہے. تو ججز جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز جو موسٹ سپیریئر ہیں ان پہ سپریم کورٹ کے جوڈیشل بنا دے تاکہ ہم پکڑے جائیں. بالکل. تو پھر اگر اس کو نہ بنانا تو یہ حکومت کا ایڈمیشن ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے خود کروایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. شیخ صاحب، یہ جو طلال چودھری صاحب کا جو بیان ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ اپنی طرف سے بیان دیا ہے یا پھر کسی کے کہنے کے اوپر یہ بیان دیا گیا ہے؟ نہیں، آج کل یہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں کیونکہ کافی پریشان ہے. اچھا. ہاں، یہ پریشانی کس وجہ سے پریشانی ہے؟ یہ پریشانی کا عالم ہے. خان صاحب باہر نہ آ جائے، یہ پریشانی ہے کیا؟ ظاہر ہے کہ ان کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے. ان کا سارا جو ان سے کوئی بھی مہنگائی پہ بات کریں تو وہ 9 میں ہی شروع ہو جاتے ہیں. ان سے فورن ریمیٹنسز پہ بات کریں تو 9 میں ہی شروع ہوتے ہیں. ان کے پاس تو 9 میں کے علاوہ کوئی بیانیہ ہے ہی نہیں. اگر وہ بیانیہ جو ہے وہ دبردوس ہو گیا تو ان کے پاس کیا رہ جائے گا؟ تو یہ بذات خود یہ چوری کر کے، ایسا چور جو چوری کرتا ہے وہ اس کو ہر وقت ہوگا میں نے پکڑا جانا ہے، وہ اس وقت ان کی یہ پریشانی ہے.
اچھا شیخ صاحب، اگر بانی پی ٹی آئی باہر آتے ہیں، فرض کریں اب ڈیل کی بھی باتیں چل رہی ہیں کہ اگر ڈیل ہو جائے بانی پی ٹی آئی باہر چلے جائیں گے یا پھر بنی گالہ میں آئیں گے، وہاں پہ اس کو یعنی کہ اریسٹ کیا جائے گا، نظر بند کیا جائے گا اپنے ہی گھر میں، وہاں پہ سیکورٹی وہاں پہ دی جائے گی، سارا کچھ، یہ باتیں سچی ہیں؟ دیکھیں خان صاحب نے اگر ڈیل کرنی ہوتی تو اریسٹ ہونے سے پہلے بھی ان کو یہ آفر تھی کہ باہر کے کنٹری چلے جائیں. پہلے تھی کہ 3 سال کے لیے چل جائیں، پھر 2 سال کے لیے، پھر 1 سال کے لیے چلے جائیں. پھر وہ جب جیل میں آئے تو تب سے یہ جو چیز ہے وہ موجود ہے کہ آپ 3 سال کے لیے خاموش ہو جائیں، 2 سال کے لیے خاموش ہو جائیں، بنی گالہ چلے جائیں، زمان پارک چلے جائیں. یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن اس بندے کا نام ہے جو کبھی بھی ڈیل پہ کر کے نہیں آئے گا، نہ وہ ملک سے جائے گا. یہ چیز ہمیں پتہ ہے، ہم بڑی دیر سے اس کے ساتھ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کسی صورت فرض کریں شیخ صاحب، اگر خان صاحب بانی پی ٹی آئی باہر آتے ہیں اور باہر زیادہ خطرہ ہے یا پھر جیل کے اندر زیادہ خطرہ ہے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ جیل سے جب باہر آئیں گے تو ان کو زیادہ خطرہ ہوگا. وہ کیسے خطرہ ہوگا؟ کس چیز سے خطرہ ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں مذاکرات تو ہو گئے، باہر آ کے پھر خطرہ کس چیز سے؟ پھر نہیں، اگر تو ایک مذاکرات ہو جاتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور ساری پارٹیز جو ہیں ایک بات پہ ایگری ہو جاتی ہیں تو پھر تو نہیں میرا خیال کسی قسم کا خطرہ. پھر تو ہم کو ایک دوسرے پہ اعتماد کر کے آگے چلنا چاہیے. بد اعتمادی کی فضا جو ہے وہ دور کر کے ہی خان صاحب جو ہیں وہ باہر آئیں گے. اور خان صاحب نے جیسے بیان دیا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے ان کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہے، کیونکہ یہ ایک گڈ گیسچر ہے. ہمارے اندر وہ نہیں ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ہم نکلیں تو ان کے ساتھ بھی وہی کچھ کریں. تو یہ بد اعتمادی کی جو فضا ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ بیان دیا گیا ہے. اور دوسری طرف سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کا خوشگالی کا پیغام جو ہے وہ دینا چاہیے. عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ اب تو پی ٹی آئی منتیں ترلے کر رہی ہے کہ جی ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، اور بانی پی ٹی آئی جو ہیں اندر جیل میں پڑے ہوئے ہیں، تو اب برداشت سے کام باہر ہے ان کا. اب اتنی برداشت جو قوت تھی وہ ختم ہو چکی ہے ان کی. اب دیکھیں عظمہ بخاری کو اگر آپ سیریس لے رہے ہیں تو ان بیچاری نے تو کبھی سچ بولا ہی نہیں. ان کو جس طرح کے پیسے ملتے ہیں انہوں نے وہ کرنا ہوتا ہے. انہوں نے ظاہر ہے تنخواہ ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے جو ڈی جی پی آر سے جو آتی ہے تنخواہ، جو بھی وہاں سے بھی آتی ہے، وہ ایم پی اے بھی ان کو بنایا ہوا ہے. تو بیچاری نے انہوں نے تو کرنا ہی ہے. لیکن آپ اگر پچھلا میڈیا نکال کے دیکھ لیں تو آپ دیکھیں کہ کون ترلے کر رہا ہے. آپ دیکھیں شہباز شریف آن دی فلور آف دی آ کے بیٹھے ہر وقت ان کی رٹ یہی لگی ہوئی تھی اور خان صاحب کی طرف سے ہمیشہ سے انکاری تھے. ہم نے جب چیک کیا کہ یہ اپنے مذاکرات میں سیریس نہیں ہے، یہ صرف ایک عوام کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم بیٹھنا چاہ رہے ہیں، خان نہیں بیٹھنا چاہ رہا، تو ان کو ایک موقع دے دیا ہے. اب وہ موقع دیا ہے، اب موقع پہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو بیٹھ گئے ہیں تو اب کیا کریں. اب ان کو یہ نظر آتا ہے کہ یار یہ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو ہماری تو چھٹی ہو جائے گی. تو یہ بھی تو سننے میں آ رہا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ہی نمائندہ ہے. ان کا اپنا تو کچھ ہے نہیں. میں تو کئی دفعہ آن دی فلور آف دی ہاؤس، فلور آف اسمبلی کہہ چکا ہوں کہ یہ اپنا ایک آئی جی ٹرانسفر کرنے کا اختیار جو ہے پنجاب کی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. اگر یہ اپنا آئی جی کو ٹرانسفر کر کے دکھا دیں، کوئی سی پی او کو ٹرانسفر کر کے دکھا دیں، تو اصل میں تو یہ مذاکرات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہو رہے ہیں. یہ صرف ان کا فیس آگے ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایسے نمائندے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں ایسے نمائندے نہیں ہوئے. آپ نے خود دیکھا، خان صاحب نے بھی کہا کہ یہ اردلی ہے، تو یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. آپ کل اعتراض حسن کا وہ انٹرویو دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ واحد وزیر اعظم ہے جو چیف آف آرمی اسٹاف کو سلوٹ مارتا ہے. اور وہ کہتا مارتا ہے وہ جو جیسے شہباز شریف مارتے ہیں، وہ میں وہی کہہ رہا ہوں، شہباز شریف مار رہے ہیں نا. اچھا میں سمجھا کہ بانی پی ٹی آئی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں. نہیں، بانی پی ٹی آئی کو آپ دیکھیں نا، ساری سلوٹ نہیں مارے گا، نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیونکہ جو ایک چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ انڈر ہے وزیر اعظم کے، لیکن انہوں نے زبردستی اپنے آپ کو انڈر کیا ہوا اور بیشتر مقامات پہ اس طرح کے بیانات دینے اور ان کو باس کی صورت میں لانا، ان کو باس بنایا ہوا نا. تو ظاہر ہے پھر اگر اس طرح کی آپ کریں گے تو اس طرح کا ہسٹری میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. دیکھیں آپ نے جیسا کہا کہ وہ سلوٹ کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی، آپ نے بات کی کہ آرمی چیف کی، ایسا ہی ہے. تو پھر سلوٹ تو میرے خیال میں بانی پی ٹی آئی بھی کر رہے ہیں جیل میں بیٹھ کے، جی ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. نہیں، یہ سلوٹ نہیں ہوتا. آپ کس کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟
جس کے پاس اختیارات ہیں، طاقت ہیں کہ آپ اپنا ٹائم ضائع کریں گے کہ ابھی یہاں پہ چینل کا اگر سودا کرنا ہے تو آپ کے مالک سے کریں گے کہ آپ کے کئی بار گارڈ کے ساتھ وہ مطلب کہ مالک کوئی اور ہے. جی ایسے یہ بریک کے بعد اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. جی بالکل شامل کرتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، بات ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے درمیان. مالک کون ہے پاکستان کا؟ مالک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب مالک اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی. ایسے سارے فیصلے جو ہو رہے ہیں ملک کے، یہ اسٹیبلشمنٹ ہی کر رہی ہے. دیکھیں، مالک تو عوام ہے، ٹھیک ہے، ریاست عوام پہ مشتمل ہوتی ہے. ہاں، لیکن ایک زبردستی جو قبضہ ہے یا جن کی دوست دھاندلی وہ چل رہی ہے، جن کے پاس اس وقت اختیارات ہیں، جن کو اختیارات پلیٹ میں رکھ کے دے دیے گئے ہیں، تو ظاہر بات ان کے ساتھ ہی ہوگی نا. شہباز شریف تو ایک کٹ پتلی وزیر اعظم ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں، تو اس کا پورے کر رہے ہیں، ایسے ہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، اصل میں وہ ہم اس وقت ان کو لے رہے ہیں کہ یہ انہوں نے خود آ کے رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ یہ ان کی اجازت سے ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب ان کی اجازت کے ساتھ ہو رہے ہیں تو وہی آگے بیٹھے ہیں. ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے؟ جی انہوں نے ایکسیپٹ کیا. خود آپ ان کو دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، سارا کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے. جی جو بھی فیصلے ہوں گے. کہنے کا مقصد جو الیکشن ہوا یہ ان کی مرضی سے ہوا، عوام کی مرضی سے یا پی ٹی آئی کی مرضی سے نہیں ہوا الیکشن، کسی اور پارٹی کی مرضی سے. عوام کی مرضی سے ہوتا تو وزیر اعظم اس وقت جو ہوتا بانی پی ٹی آئی ہوتا ہے. عوام کی مرضی سے ہوتا تو وزیر اعلیٰ چاروں صوبوں میں پی ٹی آئی کا ہوتا. یہ آپ نے دیکھا 2/3 اکثریت سے ہوتا. آج اس طرح کا ہماری پارٹی کو کھڈے لائن لگایا، ان کے جو ہے الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، کاغذات جو ہمارے مین کینڈیڈیٹس ہیں ان کے جمع نہیں ہونے دیے گئے. ہمارا 13 جنوری کو پاکستان کی تاریخ کا بدترین فیصلہ ہوا جس میں سائن تک لے لیا گیا. لوگوں نے پہلی دفعہ، یوزلی ہم نے کتنے الیکشن لڑے ہیں، آپ نے ڈور ٹو ڈور کرنا ہوتا ہے، کارنر میٹنگ کرنی ہوتی ہے، پھر جلسے کرنے ہوتے ہیں، پھر ریلیاں کرنی ہوتی ہیں. اس ریلیوں کے بعد آپ پھر کنوینس کرتے ہیں، ان کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کو نکال کے گاڑیوں میں بٹھاتے ہیں، بٹھا کے آپ پولنگ اسٹیشن پہ لے کے آتے ہیں. پھر بھی آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے ووٹ ڈالا کہ نہیں ڈالا. بالکل. لیکن اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے ہمیں ڈھونڈا، ہم اویلیبل نہیں تھے، ہم روپوش تھے. ہمارے موسٹ آف جو ایم پی ایز تھے وہ ان کو کمپین کی اجازت نہیں تھی، ان کو فلیکس لگانے کی اجازت نہیں تھی. اگر ان کی خواتین ڈور ٹو ڈور کوئی کمپین کرتی بھی تھیں، ان کو ہراساں کیا جاتا تھا، ان کے کیمپس نہیں لگنے دیے گئے. فرض کریں خان صاحب کو ڈھونڈ کے لوگوں نے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. فرض کریں مذاکرات ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، بانی پی ٹی آئی باہر آ جاتے ہیں، آپ کی پہلی شرط یہ ہوگی کہ انتخابات کروائے جائیں، اس کے علاوہ حل نہیں ہے. اگر انتخابات میں الیکشن میں پی ٹی آئی ہار جاتی ہے تو اس کے بعد بھی رونا پٹنا یہی ہوگا کہ جی حکومت جیت گئی، اسٹیبلشمنٹ جیت گئی، اس نے کروایا سارا کچھ، کہ کوئی اور بیانیہ ہوگا؟ پھر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ان کو جیت کی امید ہوتی تو یہ کب کے الیکشن دوبارہ کرا دیتے، کیونکہ ملک تو ایک جمود کی حالت میں ہے. عوام ایک طرف کھڑی ہے، جو ہمارے حکمران ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہیں، ان کی کوئی سنتا نہیں ہے، ان کو کوئی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے. تو یہ کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں ہے کہ جو عوام کی مرضی سے آئی ہے تو عوام کی مرضی سے فیصلے کرنے کے اہل ہو. ہماری فورن پالیسی آپ دیکھ لیں، چائنا سے ہمارے تعلقات خراب ہو گئے، اب افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ شروع ہو گئی ہے ایران سے پہلے ہی، اور پچھلے 2 سال سے میں نے کبھی نہیں سنا کہ انڈیا کے خلاف ایک بھی جو ہے کوئی نہیں. یہ ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو شہباز شریف بھی کہتا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی کہتے ہیں کہ یہ سارا ماحول خراب ہوا ہے، سب کے ساتھ جو تعلقات تھے ہمارے وہ ختم ہوئے ہیں، اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے. تو 2 سال سے ہے نا، یہ پی ٹی آئی کو تو سائڈ پہ کر دیا. تو کس کے ساتھ حالات درست ہوئے ہیں؟ کیا چائنا کے ساتھ درست ہو گئے ہیں؟ افغانستان کے ساتھ ہماری تو کوئی جنگ نہیں تھی، بڑے آئیڈیل قسم کے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات تھے. ایران کے ساتھ خان صاحب خود گئے تھے، ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے، رشیا کے ساتھ بھی بہتر ہو رہے تھے. یہ کہنے کی باتیں. ویسے میں داد دیتا ہوں نون لیگ کی لیڈرشپ کو کہ اتنا زبردست جھوٹ بولتی ہے. ایک کام ان کو اچھی نہیں ہے، جھوٹ بولنے میں کردار ادا کرتی ہے. بس جھوٹ بولنے میں تو وہ اس طرح پیر جوڑ کے جھوٹ بولتے ہیں نا کہ ان کو شرم ہی نہیں ہوتی کہ عام پبلک. خیر سوشل میڈیا نے اس وقت جو ہے وہ ایسا ایک فضا کر دی ہے کہ
وہ ادھر سے جھوٹ بولتے ہیں اور ادھر سے ان کا مذاق شروع ہو جاتا ہے. نہیں وہ تو کہتے ہیں جی کاپی کرتے ہیں ساری چیزیں، جو ویڈیوز آتی ہیں، جو بیان آتے ہیں، جو پکچر وغیرہ آتی ہیں، ان کو کاپی کیا جاتا ہے. آج کل ایک وہ کیا کہتے ہیں آپشن بھی آیا ہوا ہے تو سافٹ ویئر جس کی ساری چیزیں کاپی ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اوریجنل چیزیں ہیں یہ. اللہ کرے ہمیں ان کی کاپی کرنے کی کبھی ضرورت نہ پڑے. جنہوں نے ان کی کاپی کی ہے ان کا حال جو ہے اب اتنی کاپی کر رہے ہیں، یہ اتنے زبردست ہے تو کہ بازار میں کہیں جا کے دکھا دیں. کوئی ان کا نمائندہ کسی بازار میں جا نہیں سکتا. لوگ ان کو جو ہے وہ ٹماٹر انڈے مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ضرور بڑی بڑے دعوے کر لیتے ہیں اور بڑے بڑے یہ کر لیتے ہیں. ان کے جو بجٹ دیکھ لیں، یہ ناکام ترین گورنمنٹ ہے، خاص طور پہ پنجاب کی ناکام ترین گورنمنٹ ہے پاکستان کی تاریخ کی. ویسے اگر دیکھا جائے شیخ صاحب، اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو اس گورنمنٹ میں بھی تو مہنگائی تھی. نہیں، آپ اگر کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے تو 150 روپے کا ڈالر تھا، 150 روپے کا پٹرول تھا، 37 روپے 15 روپے اس کا ٹائم پیٹرول یونٹ بڑھتا تھا. جا رہا تھا ایسا ایسا، ہر 15 دن بعد ریٹ بڑھتا جا رہا تھا اس ٹائم بھی. نہیں، جو لاسٹ ہمارا تھا، ہمارا 5 روپے بجلی کا یونٹ کم ہوا تھا اور 5 روپے پٹرول کی قیمت جو ہے وہ کم ہوئی تھی. اگر آپ کمپیریزن کرنا چاہیں نا تو آپ ایک ایک چیز کا کمپیریزن کر لیں، آپ کو اس وقت اور اس وقت کی مہنگائی کا جو ہے وہ صاف پتہ چل جائے گا کہ کیا اس وقت تھی کیا. شیخ رشید اتنے کلوز تھے بانی پی ٹی آئی کے اور پی ٹی آئی کے، بڑا کام کیا انہوں نے، مل کر بیٹھے، پریس کانفرنس وغیرہ کی، بڑی اچھا ان کا رول ادا انہوں نے کیا. اب پیچھے کیوں ہٹ گئے ہیں؟ نظر نہیں آ رہے. آج ان کا بیان تھا کہ جی یہ جو مذاکرات کی جو ٹیبل کے اوپر سارے لوگ بیٹھنے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں نکلنا. دیکھیں خالی قبریں کھودنے ہیں، قبر میں ہونا کچھ نہیں ہے. دیکھیں شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کی سیاست جو ہے وہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کی اگر آشیواد ہوگی تو ان کی آگے سیاست چلے گی، اگر نہیں ہوگی تو میرا نہیں خیال ود ڈیو رسپیکٹ ٹو ہز پارٹی کہ ان کی کبھی سیاست ہے. تو ابھی وہ خاموشی سے بیٹھے ہیں، اس لیے ان کو میرا خیال خاموشی رہنے دیں. باقی ان کا اپنا تجزیہ ہے کہ اس سے کچھ نہیں نکلے گا. ہماری ایک کوشش ضرور ہے کہ اس سے نکلے اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو. آپ دیکھیں کہ یہ ایک پوری دنیا کا ہر کنٹری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں رہا ہے اور آہستہ 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 وہ ختم ہوا ہے. آپ ترکی کی مثال لے لیں، انڈونیشیا کی مثال لے لیں، ابھی ریسنٹلی بنگلہ دیش کی مثال لے لیں. یہ سارا ایک نیچرل عمل ہے. ایونچولی سونر اور لیٹر اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ ختم ہونا ہے. یہ ایک ٹرمپ کا کتنا رول ہے؟ اب تو ٹرمپ کے پیچھے بھی پی ٹی آئی ہے کہ جی ٹرمپ آ گیا ہے اور بانی پی ٹی آئی باہر ہے گا. آج ان کا بھی بیان ہے کہ جی عوام نے فیصلہ کرنا ہے اور عوام کو ہی فیصلہ کرنے دینا چاہیے. کسی بھی کی گورنمنٹ ہو، الیکشن آتے عوام کو فیصلے، عوام کے اوپر چھوڑ دیں سارا کچھ. عوام جو چاہے، جس کو چاہے وزیر اعظم بنا لے، عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے، عوام کے اوپر چھوڑ دیں. دنیا کی ترقی کا راز ہی یہی ہے. ڈیموکریسی از دا موسٹ سکسیزفل وے. وہ اسی لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے دوبارہ عوام کے پاس جانا ہے، اس لیے جب تک میں محنت نہیں کروں گا، جب تک میں ڈیلیور نہیں کروں گا، دوبارہ 5 سال بعد اگر ان کے جانے کے قابل نہیں رہوں گا. جیسے نون لیگ کا حال ہے کہ انہوں نے پچھلے 5 سال میں مہنگائی اور 2 سال میں جو انہوں نے کیا، جب جو ان کی پی ڈی ایم 1 کی حکومت تھی، تو جب وہ دوبارہ آئے تو ان کو 17 سیٹیں ملی، 50 سیٹیں پنجاب اسمبلی میں ملی. اب جو حال انہوں نے کر دیا، انہوں نے دوبارہ جانا ہے. دوبارہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جاتے ہیں تو ان کی چھٹی ہو جائے گی. ایسی گورنمنٹ آئے گی جس کے پیچھے عوام کھڑی ہوگی. جس کے پیچھے عوام کھڑی ہوگی وہی حکومت جو ہے. تو آپ سمجھتے ہیں عوام کس کے پیچھے کھڑی ہوگی؟ عوام اب یہاں سے آپ نکلیں، انٹرویو کرتے جائیں راستے میں، آپ کو عوام پتہ چل جائے گی. ایسی پارٹی جس کا سائن تک لے لیا جائے اور وہ پھر 2/3 میجورٹی لے جائے تو آپ کو ابھی نہیں پتا کہ عوام کس کے پیچھے کھڑی ہے. تو بلہ واپس آئے گا، پھر بلہ بھی آئے گا واپس انشاءاللہ تعالی، اور واپس آئے گا. اور یہ ملک جو ہے تب تک نہیں چل سکتا جب تک یہاں سے اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا. آپ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں، بانی پی ٹی آئی کی جو بہن ہے، کہ شروع سے لے کے ابھی تک رابطے ہو رہے ہیں
براہ راست رابطہ کسی سے نہیں ہوا؟ وہ کون لوگ ہیں، کون رابطہ کر رہے ہیں جیل میں آ کر؟ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو ویسے ہمارے علی امین گنڈا پور بھی ہیں جن کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں، اور اس طرح کے لوگوں میں رابطے میں ہیں، لیکن نہیں نام کیوں نہیں شو کروایا؟ خالی علی امین گنڈا پور کا نام سامنے میں آ تو رہا ہے۔ یہ اپنی ایک رائے دے رہا ہوں آپ کو۔ اچھا رائے دے رہے ہیں، میں یہ اپنی رائے دے رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہمارے گورنمنٹ میں جب ہوتا ہے یا اپوزیشن میں ہوتا ہے تو ایونچولی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کام تو ہوتا ہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تو میرا خیال ہے کہ میں اپنی ایک رائے بتا رہا ہوں کہ یہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ رابطے میں ہیں، اور ان کے تھرو آیا ہوگا یا کسی اور کے تھرو آیا ہوگا۔ یہ رابطے جو ہیں اس وقت بھی جب خاص صاحب زمان پارک تھے اس وقت بھی میسیجز آتے تھے کہ آپ جو ہیں وہ 3 سال کے لیے خاموش ہو جائیں، 2 سال کے لیے خاموش ہو جائیں، یا خان صاحب اس ٹائم ہوئے کیوں نہیں؟ ہو جاتے خاموش تو آج ہی نوبت نہ پہنچتی۔ اگر خان صاحب ہو جاتے تو اس وقت ختم ہو چکے ہوتے۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی ختم ہو چکی، ظاہر ہے کہ جب آپ کسی چیز کے خلاف نہیں، ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی جو جماعت ہے پاکستان کی نمبر 1 جماعت ہے، ابھی آپ نے کہا ٹھیک ہے عوام ان کے ساتھ ہے، آپ باہر جائیں مائک اٹھا کے کیمرہ اٹھا کے آپ انٹرویوز کریں، عوام کس کے ساتھ ہے؟ ٹھیک، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جب خاموش ہو جاتے تو پی ٹی آئی ختم ہو جاتی۔ اس کے اوپر بات کریں گے، بریک کا ٹائم ہے، ناظرین شامل کرتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، شیخ امتیاز ہمارے پروگرام میں موجود ہیں، ایم پی تحریک انصاف۔ شیخ صاحب بات ہو رہی تھی مذاکرات کی، اور ابھی آپ نے کہا کہ جی عوام تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ اگر اس ٹائم زمان پارک جب دھرنا تھا، جلسہ تھا، وہاں پہ سارا کچھ ہوتا تھا، اگر مطالبات مان جاتے تو پھر تو سارا کچھ ہو جانا تھا۔ دیکھیں پارٹی جو ہوتی ہے وہ پارٹی نہیں ہوتی، صرف اس کے پیچھے ایک نظریہ کھڑا ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کے خلاف کرنے کے حق میں ایک پیچھے نظریہ کھڑا ہے۔ اس نظریے سے جب پی ٹی آئی ہٹ جائے گی تو یہ چاروں صوبوں میں مقبول تھی، یہ بھی اسی طرح ہوگا، اسی کے ساتھ جیسے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا، جیسے نون لیگ اب ختم ہو گئی ہے۔ تو پی ٹی آئی کا اگر نظریہ ہے کہ وہ ایک ریزسٹنس کی جماعت ہے، اس کا ایک نظریہ ہے کہ رول آف لا ہونی چاہیے، سویلین بالادستی ہونی چاہیے، سویلین بالادستی ہونی چاہیے۔ جب اس سے ہم ہٹ جائیں گے اور ہم کمپرومائز کر کے لنڈن بھاگ جائیں گے پلاٹیلٹس کا بہانہ کر کے یا کہیں اور چلے جائیں گے، تو پھر آہستہ 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 جس طرح پیپلز پارٹی پہلے ختم ہوئی، ایک نظریاتی جماعت تھی، وہ 3 صوبوں میں تو اس کا اب ہے ہی نہیں کچھ، اور چوتھے میں بھی وہ زبردستی دھونس لی کری جاتی ہے۔ اسی طرح یہ پنجاب کی سطح پہ رہ گئی یہ والی نون لیگ۔ تو اگر پی ٹی آئی بھی اپنے نظریے پہ خاموشی سے کمپرومائز کر کے گھر چلی جائے گی تو پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ میں کہتا ہوں۔ لیکن پی ٹی آئی نے ریزسٹ کیا، رول آف لا کی جنگ لڑی اور سٹل لڑ رہی ہے، بہت زیادہ قربانیاں دیں۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو پارٹی کو زندہ رکھتی ہیں، اور انشاءاللہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا نظریہ بھی زندہ رہے گا اور خود بھی۔ ٹھیک ہے، یہ جو گھر کا کہا جا رہا ہے، بنی گالا کا ذکر ہو رہا ہے بار بار، بنی گالا خان کو بنی گالا لے کے آئے، یہ پیغام کون لے کر آیا ہے؟ کون تھا یہ؟ دیکھیں کوئی میسیجز آتے ہی ہیں نا، جو لوگ مذاکرات کرنے جاتے ہیں ان کو میسیجز ملتے ہوں گے، اور ہمارے وزیر اعلیٰ کوئی نہ کوئی ہوتا ہی ہے، جیسے ادھر بھی۔ ویسے نام کیوں نہیں شو کروایا جاتا شیخ صاحب؟ کیا وجہ ہے نام کیوں نہیں شو کروایا؟ کچھ میرا خیال ہے جو رابطوں والے آپ اگر دیکھیں تو یہ ہمیشہ سے ایسے انڈیویجول ہوتے ہیں جو نون فیسز نہیں ہوتے تو بڑے ہیوی فیسز ہیں لیکن وہ نون نہیں ہوتے۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، پھر نام تو لینا چاہیے۔ اب تو ساری چیزیں باہر آ گئی ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ اگر کوئی بندہ آ کے کہتا ہے یہ میرا نام نہ لیا جائے تو میرا خیال اخلاقی طور پہ ہمیں ان کا نام نہیں لینا چاہیے۔ اب دوبارہ کب ٹیبل کے اوپر بیٹھنے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جب بھی یہ خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات کراتے ہیں فری اینڈ فیئر ماحول میں، جس میں یہاں پہ کوئی ریکارڈنگ ڈیوائسز نہیں ہیں، اوپن ماحول ہے جیسے بات ہو سکتی ہے کھل جل کے، تو میرا خیال ہے اسی وقت مذاکرات جو ہے دوبارہ سے یہ جو پچھلے جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں، میٹنگز وغیرہ ہوئی ہیں، کیا ان کے اوپر لگا ہوا تھا کیمرہ وغیرہ کا ریکارڈ؟ نہیں، میں میٹنگز کی بات نہیں کر رہا، جب خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو جیل کے اندر، جیل کے اندر ملاقات، وہاں پہ ریکارڈ کیا جاتا ہے؟ یہاں تو ہر چیز ریکارڈ ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کی ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ ایک میٹنگ ہے، یہ آفیشیل میٹنگ ہے۔ وہاں پہ جو ہے کسی کی پرسنل باتیں ریکارڈ کرنا اور ایسا ماحول رکھنا جس میں جو ہے وہ کھل کے بات نہ کی جا سکتی ہو، میرا خیال ہے کہ وہ مذاکرات کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے۔ شاہ محمود قریشی کو کیوں پیچھے کیا ہوا؟ کیا وجہ ہے؟ سامنے نہیں آ رہے، نہ کے ساتھ کوئی آپ لوگ بیٹھتے ہیں، سارے جو بھی مشورہ کرنا ہوتا ہے آپ جاتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کے پاس جاتے ہیں، آخر وہ بھی انہوں نے بھی پی ٹی آئی کے لیے قربانی دی ہیں، جماعت کے لیے خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ابھی بھی وہ ہیں،
تو کیا وجہ ہے؟ میرا نہیں خیال کہ خاص شاہ صاحب کو ہم نے پیچھے کیا ہوا ہے. میری ابھی تھوڑے دن پہلے جو ہے ملاقات ہوئی اور انہوں نے شاہ صاحب سے جی انہوں نے انسٹرکشن دی کہ جو ہمارے ملٹری کورٹ سے لوگ کنوکٹ ہوئے ہیں ان کے گھروں میں جا کے ان کے والدین اور ان کے بھائی بہنوں کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اظہار کریں. تو ہم گئے ساری جگہ پہ, ان سے جو مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, لیکن یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ان کو بھی کوٹ لکھپت جیل میں رکھا ہے اور ان سے وہاں سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے. ان سے اگر ملاقات ہوتی ہے تو ہماری ATC کورٹ میں جو ہے وہ ہو جاتی ہے ملاقات, وہاں پہ بھی ملاقات کی اجازت نہیں ہے سوائے فیملی کے. آپ بھی کافی عرصہ جیل کاٹ کے آئے, کافی گھر کے اوپر چھاپے مارے گئے آپ لوگوں کے اوپر بھی, کیا ماحول بنا ہوا تھا, کیسا گزارا کیا آپ نے اس ماحول میں, کہاں کہاں گئے, کہاں کہاں گھومے آپ؟ دیکھیں ہم کوئی کنوکٹ تو ہے نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ سیاست سے میں آنے سے پہلے میرے پہ تو کبھی ایک تھپڑ مارنے کا بھی مقدمہ نہیں تھا, اور اب ماشاءاللہ سے کوئی 25-30 کے قریب مقدمات ہیں. اچھا, جن میں 2-3 سادے ہیں, باقی سارے دہشت گردی کے ہیں. ٹھیک ہے, کون سی دہشت گردی کی آپ نے؟ میں ایک اپنی جو ہے وہ کنیڈین نیشنلٹی وہ گیو اپ کر کے اور آیا کہ میں اپنے ملک کو جو ہے وہ درست کروں گا, اور یہاں پہ آ کے مجھے 25 کے قریب جو مقدمات ہیں جس میں پتہ نہیں کیا کیا, مجھے تو خود نہیں سمجھ آتی کہ دہشت گردی بنتی ہے کہ نہیں بنتی, لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ ہفتے میں 2 بار مجھے دہشت گردی کی عدالت میں جانا ہے. اپنی 2 دن دہشت گرد بنا دیتے ہیں, 2 دن میں 2 دن یعنی پاکستانی شہری بنا دیتے ہیں کہ شہری ہے پاکستان کا. 1-2 دن میں پاکستانی شہری ہوتا ہوں, کچھ دن وہ کنوکٹ ہوتا ہوں سیشن کورٹ میں جا کے. کچھ جھوٹے مقدمات ادھر بھی کیے ہوئے ہیں, اور ATC تو اس طرح ہی لگتا ہے جیسے ہمارا اپنا گھر ہے اب, کیونکہ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ PTI کے سارے لوگ ہوتے ہیں, دہشت گرد ہمیں نظر ہی نہیں آتے ادھر. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بھی سر کہا جاتا ہے کہ جی بانی PTI کا جو پیغام لے کر آئے تھے بنی گالا کا, وہ علی امین گنڈا پور لے کے آئے تھے, سچ ہے؟ ہو سکتا ہے, میں اس پہ میری شورٹی نہیں ہے, لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے کیونکہ وہ ایپیکس کمیٹی میں جاتے ہیں, ہو سکتا ہے ادھر ان کو یہ میسج دیا ہو. لیکن علی امین گنڈا پور شیخ صاحب اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تو نہیں ہے ویسے, کوئی پیغامات رسائی ہو رہی ہے ادھر کے ادھر, ادھر کے ادھر, تو لگ تو ایسی رہا ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور, میں جب سے پارٹی میں آیا ہوں میں اس کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, جب ہم ٹانک گئے دھرنا دینے ڈرون حملوں کے خلاف تو خان صاحب نے ادھر سٹے کیا تھا. وہ ایک چھوٹے سے کارکن سے ایک وزیر اعلیٰ کا سفر اس نے طے کیا. وہ اس طرح خان صاحب کا ایک وفادار ساتھی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خان صاحب کا وفادار ترین ساتھی ہے. یہ ایک جو الزام لگانا اس طرح کا, ہاں وہ ان کا ایک ایپیکس کمیٹی میں ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, تو اگر کوئی پیغام رسانی ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. تو دھوکہ تو نہیں دے گا اینڈ پہ آ کے؟ میرا نہیں خیال ہے, کیونکہ اب سلسلہ چڑھ پڑا ہے نا پیغام کا سلسلہ چڑھ پڑ, جیسے وہ کبوتر کے وہ گلے میں ڈالتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں وہ, خط کہتے ہیں میرے خیال میں, تو وہ ادھر کا پیغام ادھر, ادھر کا پیغام ادھر, اینڈ پہ جا کے کبوتر سینٹر میں جا کے بیٹھ جاتا ہے, جی سائڈ پہ ہو جاتا ہے. تو ایسا تو نہیں ہوگا علی امین گنڈا پور کو استعمال کیا جا رہا ہے, اس کے بعد علی امین گنڈا پور کو سائڈ پہ کیا جائے؟ میرا نہیں خیال. علی امین گنڈا پور نے جو قربانیاں دی ہیں, اگر اس نے پیچھے ہٹنا ہوتا, اس کے بال تک جو ہے وہ کینٹینڈ تک کر دی گئی. بالکل کر دی گئی, ایسے ہی ہے. تو جب وہ نہیں ہٹا, اس کی فیملی یہ وہ, تو اب وہ کیوں ہٹے گا جب ساری وہ کہہ لیں کہ منزلیں جو ہیں وہ آلموسٹ طے کر چکی ہے PTI. جو ظلم جبر بربریت اس کی جو ہے مجھے ایک اینڈ نظر آ رہا ہے. تو مجھے ایسا ایک ورکر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جبر کا اینڈ ہونے والا ہے, ان کو بھی پتہ ہے, تو وہ کیوں اس طرح کی حرکت کریں گے. وہ پرانے ساتھی ہیں, اور وہ پرانے ساتھی میں نے خود ان کو دیکھا ہے, وہ ایک ورکر سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں, وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے. آپ کے PTI کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بانی PTI کو آفرز کی گئی ہیں کہ آپ ڈیل کر رہے ہیں, باہر آ جائیں, باہر کے ملک چلے جائیں, اور آپ کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کی باتیں نہیں ہوئی, ایسے افواہیں اڑائی جا رہی. آج ان کا بیان ہے, بیرسٹر عقیل ملک صاحب کہتے ہیں. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیل تو خان صاحب کے لیے ہر طرح سے ہر وقت موجود ہے. وہ جس وقت چاہیں ڈیل لیں اور چلے جائیں, لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ ڈیل خان صاحب کرنا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ ملک کی خاطر کر لینا, کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ملک کی خاطر کیا کریں, دوبارہ سے کیا اسٹیبلشمنٹ کی سپیریزم مان لیں, سپیریٹی اس کو مان لیں, اور پھر ایک ڈمی حکومت میں آ جائیں. ہمیں اسٹیبلشمنٹ ملک کا حصہ نہیں ہے, ویسے ملک کا حصہ ہے, اور فوج ہماری جو ہے وہ ساراکوں پہ ہے اور بہترین فوج ہے.
ان کا سیاست میں انٹرفیئرنس کرنا لوگوں کو پسند نہیں ہے، عوام کو پسند نہیں ہے، جس کی وجہ سے عوام اور فوج کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو رہی ہے. تو اب دیکھیں نا، تو خلیج پیدا کون کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی نہیں، خلیج پیدا کر رہے ہیں وہ انٹرفیئر کر کے، انڈیو انٹرفیئرنس سے. اب جس کا بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہوتا ہے اس کو ووٹ پڑ جاتا ہے. یہ اپنے آپ کو نیوٹرل کر کے، سائیڈ پہ کر کے، اور جو ہماری دفاع کو مضبوط کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں. وہ ان کا رائٹ بھی ہے اور ہماری خواہش بھی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو عوام ان کے ساتھ کھڑی بھی ہوتی ہے. ابھی ایک جو خلیج پیدا ہوئی ہے اس کو دور کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ وہ کچھ قدم پیچھے ہٹیں اور اپنی اوریجنل پوزیشن پہ جائیں اور جو عوامی نمائندے ہیں ان کو فیصلے کرنے کا اختیار دیں. شیخ صاحب، فرض کریں کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، سول نافرمانی یہ جاری رہے گی یا پھر ختم ہو جائے گی، یا پھر کوئی اور نیا آپشن آئے گا، کوئی اور کارڈ کھیلا جائے گا؟ دیکھیں، ہمارے پاس سارے آپشنز موجود ہیں. مثلا دوبارہ سے ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں. دوبارہ سے یہ سول نافرمانی تو صرف اس لیے گئے کہ ہم سے احتجاج کرنے کا حق بھی چھین لیا گیا، ورنہ سول نافرمانی کی طرف ہم نہ جاتے. جب ایک بندے کو آپ پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دیں گے، ان پہ گولیاں چلا دیں گے، تو پھر اس کے پاس کیا رہ گیا کہ پرامن رہنے کے لیے پرامن احتجاج بھی نہیں کر سکتے. ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے، فریڈم آف سپیچ ختم کر دیں گے، فریڈم آف ایکسپریشن ختم کر دیں گے، تو پھر آپ کے پاس رہ کیا جائے گا؟ سول نافرمانی. سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ جاری رہے گی. اس کا پہلا علی امین گنڈا پور کو اشتہاری کیوں قرار دے دیا گیا، اس کی بھی بات کریں گے. بریک کا ٹائم ہے، ناظرین شامل کرتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی علی امین گنڈا پور کے حوالے سے، اس کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے. شیخ صاحب، اشتہاری قرار دے دیا گیا، کیا گرفتاری ہو جائے گی؟ آپ گرفتار کریں گے کہ نہیں کریں گے گرفتار؟ یہ ہر کوئی میرا خیال 6ویں 7ویں دن جو ہے ان کے ہیرو سے زیرو بنا دیتے ہیں، یا زیرو سے ہیرو بنا دیتے ہیں. ان کے ضمانت کینسل کر کے ان کی گرفتار کرنے کا حکم، اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں. اب کیونکہ مذاکرات میں پاز آیا ہوا ہے تھوڑا سا، تو شاید پھر دوبارہ سے اس طرح کی وہ کوئی کی ہو، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا خیال ہے پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس کو ریورس کر دے گی. اس طرح کی جو ایک وزیر اعلیٰ کو اس طرح کرنا وہ میرا خیال ٹھیک نہیں ہے. یہ جو اریسٹ ہاؤس کا کہا جا رہا ہے، بانی پی ٹی آئی کا کو لے کے جانا ہے وہاں سے، تو یہ محسن نقوی کا کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی نے آرڈر جاری کیے ہیں. شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں. یہ نہیں، میں جس چیز کا مجھے علم نہیں ہوتا میں اس سے دور ہی رہتا ہوں. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ہمارے بڑے سینئر ہیں. اگر ان کی نالج میں ہے تو وہ شاید ٹھیک ہو، لیکن میرے نالج میں یہ نہیں ہے. ناراض کیوں ہو جاتے ہیں بار بار؟ کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی رسپانس نہیں کرواتی ہے ان کو؟ نہیں، وہ ایک بڑے دلیر اور بڑے زبردست انسان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پارٹی کے ساتھ بہت سنسیئر ہیں، لیکن ہر ایک بندے کی اچھائی اور برائی ہوتی ہے، کونز اینڈ پرونز کہہ لیں ہوتے ہیں. وہ ان میں ایک ہے کہ وہ جذباتی ہے، اور جذبات میں آ کے وہ میڈیا پہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، تو وہ جو ہے ان کے ایک نیگیٹو جاتا ہے. اگر وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے پارٹی ڈسپلن کے ساتھ چلے تو میرا خیال ہے وہ پارٹی میں بہت زیادہ اوپر جا سکتے ہیں. شیخ صاحب، آپ بھی الیکشن جیتے، دوبارہ الیکشن میں حصہ لیں گے نہیں لیں گے؟ جی میں بالکل لوں گا حصہ، اور اگر خان صاحب ٹکٹ دیں گے تو الیکشن بھی لڑوں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں نے بیرون ملک سیکھا ہے اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ کر کے میں بنیادی تبدیلیاں جو ہے وہ لا سکتا ہوں. اور میں نے واسا میں بہت ساری تبدیلیاں لائی بھی ہیں، جیسے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس ہم نے بنائے. آپ نے دیکھا لاہور کا نظر آتا ہے، بالکل کام ہوا وہ نظر آتا ہے. جی تو وہ دیکھیں کہ وہ 3.5 سال کا ایک ٹینیور تھا، اس میں کیا کیا ہم نے کیا. اور اس طرح اگر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس ملک کے لیے کچھ کریں گے، اور اس ملک کے عوام کے لیے بہت کچھ کریں گے. فرض کریں پی ٹی آئی جیت جاتی ہے، دوبارہ حکومت میں آتی ہے، تو سب سے پہلا کام کون سا کرے گی پی ٹی آئی جو عوام کو سکون ملے؟ انشاءاللہ جیتے گی. فرض تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کا حق ہے کیونکہ عوام اس وقت اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ہم اپنا ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ سسٹم بحال کریں گے، اور نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ مواقع پیدا کریں گے. انڈسٹری کا جو ریولیوشن ہم نے سوچا تھا وہ دوبارہ سے کریں گے. ہاؤسنگ جو چیپ ہاؤسنگ ہے اس کو ہم بحال کریں گے، اور جو بھی ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ بند کیے ہوئے ان کو دوبارہ سے ہم جو ہے فعال کریں. تو مریم نواز والے جو پروجیکٹ جو ہیں وہ ہیں کیے ہوئے ہیں، مریم نواز کا ایک بھی پروجیکٹ اپنا نہیں ہے.
نہیں اپنی چھت اپنا گھر وہ اچھا پروجیکٹ ہے. وہ ہمارا جو تھا 2 لاکھ وہی نوکریوں والا 2 لاکھ نوکریوں والا ہمارا گھروں کا وہی پروجیکٹ وہ یہ لے کے چل رہی ہیں. ہمارے جو ہسپتال شروع کیے ہوئے تھے ان کا نام تبدیل کر کے نواز شریف کارڈیالوجی ہسپتال سرگودا رکھ کے انہیں یہ صرف تختیاں لگانے والے ہیں. ان کے دماغ اگر ہوتے تو آج اس نہج پہ پہنچتے کہ عوام کے سے جوتے کھا رہے ہوتے. یہ ان کو یہی پتا ہے کہ جی صرف اگر ہم نے اقتدار میں آنا ہے تو ہمیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو ہے وہ جوتے پالش کرنے ہیں, اچھی طرح جو ہے وہ چمکانے ہیں. جتنے چمکائیں گے اتنا اقتدار ملے گا. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا لے, کیوں نہیں ملاتے آپ لوگ ہاتھ؟ دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ہم کوئی اب فرق سمجھتے نہیں ہیں. ایک سے ہاتھ ملانا دوسرے سے ہاتھ ملانا ون اینڈ سیم تھنگ میرا خیال ہے. انہوں نے بھی پچھلے 2 سال میں جو کردار ادا کیا ہے وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. اور خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ جب بھی ایک موقع آئے گا کہ سب کٹھے ہو جائیں گے. اب مجھے نہیں لگتا, اور اگر آپ کو لگتا تو مجھے بتا دیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی فرق ہے. وہ ایک ہی جماعت ہے, وہ ایک 2 طرف سے کھیلتی ہے. یہ فرق ضرور ہے ان میں, لیکن ان کا جو کرتوت ہے دونوں کے سیم ہے. نہیں پیپلز پارٹی تو بڑے تیر برساتی ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے, سارا کچھ خراب کر دیا. ہاں جی 1.5 سال میں ہم نے بیڑا غرق کر دیا. یہ 77 سے یہ ہیں, انہوں نے بہت اچھا کر دیا ہوا ہے, ہم نے 3.5 سال میں خراب کر دیا. یہ ملک کو ایسے حکمران ہیں جن کو قرضے کی قسط مل جائے, قرضہ, تو وہ IMF وہ نا ڈھولوں پہ وہ ناچ رہے ہوتے ہیں. قرضہ ایک شرمندگی ہے, قرضہ ایک غلامی ہے. ٹھیک ہے, یعنی غلامی آپ کوئی ایک ساہوکار آپ کو دیتا ہے نا جب قرضہ, ساتھ انٹرسٹ بھی لیتا ہے, ساتھ آپ کو تھپڑ بھی مارتا ہے, ساتھ کو گولیاں بھی دیتا ہے. تو یہ وہ حکمران ہیں جب قرضے کی قسط میں ملتی ہے تو یہ ٹی وی پہ آ کے ناچ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ قرضہ جو ہے, آپ اپنے گھر کی مثال لیں, اگر میں اپنا گھر کا گزارا اپنے خرچے کم کر کے کر سکتا ہوں اور پاکستان کر سکتا ہے. ہم نے بہت سارے اخراجات کام کیے. امریکہ جانے کے خان صاحب کا نکال کے دیکھ لیں, زرداری کا نکال کے دیکھ لیں, ان کا نکال کے دیکھ لیں. وہ ان کا $10 لاکھ ہے تو خان صاحب کا $1 لاکھ کا نکلے گا. کہ ہم نے جو ہے کفایت شعری کی مثالیں قائمہ کی, اور انہوں نے یہی جاتے ہیں. مریم اب گئی ہیں, وہ کہتے ہیں جی میرا اسٹڈی ٹور تھا. کیا لے کے آئی ہیں, آ کے عوام کو بتائیں کہ ہم نے جو ہے. آپ نے ذکر کیا قرض کا, IMF کا, تو IMF خان صاحب یہی کہتے تھے کہ میں تو IMF کے پاس جاؤں گا ہی نہیں. پھر خان صاحب کیوں گئے پھر آپ؟ وہ اس وقت ایک مجبوری تھی. غلامی تو وہ ہوئے گی نا, آپ غلامی کا ذکر کیا, پھر غلام تو پھر آپ بھی لوگ بھی تھے. نہیں, آپ فرق محسوس کریں کہ یہ گزشتہ 30 سال سے حکومت میں تھے, اور جب ہمیں حکومت ملی 3.5 سال کے لیے, تو پنجاب گورنمنٹ کے جو چیک تھے جو ٹھیکیداروں کو ایشو کیے ہوئے تھے, 50,000 کا چیک بھی, 50 لاکھ کا چیک بھی باؤنس ہوا تھا. ایک ہوتا ہے نا خزانہ خالی, ٹھیک ہے, خزانہ خالی نہیں تھا, خزانہ بڑے زیادہ مائنس میں تھا. تو اس وقت تو گزارا نہیں تھا قرضے کے بغیر. خان صاحب نے بہت ٹرائی کی کہ قرضے کے بغیر, انہوں نے مختلف ممالک کے دورے کیے, دوست ممالک کے, لیکن وہ بات نہیں بن سکی کیونکہ انہوں نے جو ریپیوٹ تھی پاکستان کی وہ اتنی خراب کی ہوئی تھی. تو ایک دفعہ انہوں نے لیا, اور لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح عام آدمی کی زندگی بہتر ہوئی. کسان دیکھ لیں, اس وقت بمپر کراپس ہوئی سب کی, اور کسان بھی خوش تھا. گندم والا, گنے والا, کپاس والا. انڈسٹری دیکھ لیں, فیصل آباد میں ایک آپ کو مزدور نہیں ملتے تھے انڈسٹری چلانے کے لیے. اتنی انڈسٹری کی اکوپمنٹ اس دور میں 3.5 سال میں امپورٹ ہوئی, جو کہ ابھی بھی شاید پڑی ہوئی ہے کہیں کہ, کیونکہ انہوں نے آ کے جس طرح کا کام کیا ساری انڈسٹری جو ہے وہ تباہ کر دی. بجلی کی قیمتوں میں جو ہے 300-400% اضافہ کر دیا, گیس کی قیمتوں میں 800% اضافہ کر دیا. انہوں نے آ کے اس ملک سے جو انتقام لیا ہے. لیکن اب تو 81% مہنگائی نیچے آ گئی ہے. یہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں 81% جو ہے مہنگائی نیچے آ گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں کہ جی وہ اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ جی 71% جو ہے مہنگائی وہ نیچے آ چکی ہے, پیراگراف جو ہے وہ نیچے آ چکا ہے. ابھی آپ چلے کسی منڈی چلے جائیں, گوشت خریدنے چلے جائیں. ہمارے جو چھوٹا گوشت تھا وہ تھا 1400 روپے کلو, آج اگر آپ جا کے دیکھیں تو 2600 روپے کلو ہے. ٹھیک ہے, کہاں مہنگائی ختم ہوئی ہے. دودھ کی قیمتیں دیکھ لیں,
ٹھیک ہے 45% ڈیری پہ بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے. وہ 300 جو ہمارے دور میں 200 روپے کا دودھ کا وہ ڈبہ ہوا کرتا تھا 190 کا, وہ آج 345 روپے پہ ہے. کہاں پہ مہنگائی ختم ہوئی ہے؟ مجھے یہ دو دکھا تو دیں, ایک چیز تو لے کے آئیں. شوگر کی قیمت 80 روپے تھی, آج 200 روپے ہے. کوئی چیز ایک روزمرہ دالیں دیکھ لیں, ہمارے ادھر اگر کوئی 180-90 روپے کی تھی, آج 500 روپے پہ پہنچی ہوئی ہیں. یہ بیچارے, میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ جھوٹ بولنے کے ماسٹر ہیں. اگر عام انسان سے جا کے پوچھیں, آپ بھی گروسری کرتے ہیں, میں خود اپنی گھر کی گروسری کرنا چاہتا ہوں, ہم 20-25-30 ہزار میں وہ ٹرالی بھر لیا کرتے تھے, اب ایک شاپر بیگ بھرتا ہے 15,000. شیخ صاحب آپ نے ذکر کیا کہ خزانہ خالی تھا, ٹھیک ہے, پی ڈی ایم بنی تو انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی خزانے میں تھا کچھ نہیں, یہ کچھ بچا کے رکھا ہوا تھا, وہ سارا کچھ لے گئے. انہوں نے کہا جی بالکل زیرو تھا, کچھ نہیں تھا خزانے میں. جب پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم آئی کچھ نہیں تھا. نہیں, اس چیز میں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ کسان اس وقت خوشحال تھا. اس چیز میں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ انڈسٹری, ہماری سارے انڈسٹریل بڑے خوش تھے, ہر انڈسٹری ترقی کر رہی تھی. ہماری ہاؤسنگ انڈسٹری جو ہے اس میں سے 65 انڈسٹری جو ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں. کتنے گھر بنے, اور گھروں پہ جو ہے وہ ہم نے بالکل ہی وہ ختم کر دیے ٹیکسز جو کنسٹرکشن بوم پہ تھی. ٹھیک ہے, کنسٹرکشن کے ساتھ آپ کی سریا, آپ کا سیمنٹ, آپ کے بٹن, لائٹیں, تاریں, اس کی کتنی انڈسٹری جو ہے وہ ترقی کر رہی تھی. اور ہمارے تو 4-5% پہ قرضہ مل رہا تھا بینکوں سے. تو یہ جو مرضی کہتے رہیں, یہ نہیں جھٹلا سکتے کسی بھی صورت میں کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں کسان سب سے زیادہ خوش تھا, انڈسٹری بوم کر رہی تھی, لوگ جو ہے وہ ترقی کر رہے تھے. موٹر سائیکل کی اگر آپ آج بھی نکال کے دیکھ لیں, پچھلے 10 سال کی موٹر سائیکل کی سیل پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تھی, گاڑیوں کی سب سے زیادہ تھی. ریٹ کم تھے اس ٹائم, لوگوں کی بائنگ پاور تھی, اسی لیے تو خرید رہے تھے. بمپر کراپس تھی ساری. ٹھیک ہے, یعنی کہ اب بھی, یعنی کہ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے, آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی کم ہوگی, پیراگراف نیچے آئے گا, ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. تو شیخ صاحب آنے کے لیے بہت شکریہ پروگرام میں. ناظرین, آپ نے شیخ امتیاز ایم پی ٹی آئی کی باتیں سنی اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اگر گورنمنٹ آتی ہے, الیکشن جیتتی ہے پی ٹی آئی, بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم بنتے ہیں, تو ملک میں جس طرح پہلے خوشحالی تھی, مہنگائی کم تھی, گاڑیاں سستی تھی, بائکیں سستی تھی, سارا کچھ سستا تھا, تو اسی طرح ہم دوبارہ چیزوں کو سستی کریں گے, عوام کو صلح ہاتھ دیں گے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.